حضور درگاہ پہ چادر چڑھائے تھے کیا؟ ارے حضور کے زمانے درگاہ بنی کہا رہے چادر چڑھانے کے واسطے؟ پوری چلر سوالہ میرے بھائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پھول چڑھائے کیا؟ ارے ان کے زمانے میں پھول تھا ہی چلے تو چڑھاتے کہاں سے رہے؟ گلاب کے پھول آتے وہاں. اب بیچ نہیں ہے جی، جب کہاں سے آئیں گے؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، بیکار تھرڈ کلاس سوالہ کر کے امت کو برباد کرتی. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو، ہم لوگ چادر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں. ہمارا کوئی معلوم چادر لے کے جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. پھر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں؟ محبت ہے. کیا ہے بولو؟ ذرا زور سے بولو. اب ایک ایسی مثال دیتا ہوں، سٹ بیٹھتی شادی خانے میں دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے دلہن والے دولہے کے والد کو، دولہے کے اماں جان کو، دولہے کے بڑے بھائی کو، بھاوج کو بٹھا کے کپڑے بنا رہے ہیں. ارے ان لوگوں کچھ بنائے سو بہت ہے دنیا کے مہنگے کپڑے. اب ان لوگوں کو ساتھ میں ایسیسریز. دلہن والے دولہے والوں کپڑے بنا رہے ہیں کئی کو. پھر اس کے بعد کیا ہو رہا؟ دولہے والے دلہن والوں کو پھر انہوں کپڑے بنا رہے ہیں. ارے والا فرض ہے کیا؟ محبت ہے. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ کپڑے بنانا محبت کی علامت ہے. اس لیے ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو اللہ کے ولی کو نہ کپڑے بنا سکتے ہیں نہ نظر دے سکتے ہیں، تو ہم بولے پیسوں کی جگہ پھول چڑھائیں گے، کپڑوں کی جگہ چادر چڑھائیں گے. ذرا اچھے لگا یار نعرے، یہ کیا کنجوس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگا ذرا اچھا. آدھے سن نہیں رہے ایسا دکھ رہا میرے کو. بہرحال تو پیارے نوجوانوں، مسائل کو سمجھو. تو اب ہم لوگ سنی ہیں تو ہماری پہچان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہماری پہچان ہے. نہیں بھائی؟ اب آئیے بد عقیدہ کس کو بولتے ہیں یہ سن لیجئے. ابھی میرا عنوان شروع نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے بعد شروع کرتا ہوں. نہیں یہی عنوان ہے. تم لوگ بولیں گے مول صاحب اور 2 گھنٹے بٹھانے کی چکر میں دکھ رہے ہیں. نہیں یہی عنوان ہے، سنو غور سے. اب بدعقیدہ کس کو بولتے؟ سنو یاد رکھو، کوئی سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے بدعقیدہ نہیں کہلاتا. کیوں بولے تو کئی ہمارے سنی آپ بھی بولے آپ 25 پڑھتے تو 975 کہاں گئے؟ بھاگ گئے. مگر سلام نہیں پڑھے بدعقیدہ ہو گئے؟ نہیں ہوئے. سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں. فاتحہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں. آج سنیوں کے 90% 95% گھروں پہ غوث اعظم کا جھنڈا نہیں ہے. جھنڈا نہیں چڑھانے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں. ہم کس کو بدعقیدہ بول رہے ہیں؟ غور کرو. ہم کس کو بدعقیدہ بول رہے ہیں؟ یاد رکھو نوجوانوں، کوئی فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں. سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم اس کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں. ہم اس کو جو بدعقیدہ بول رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے مصافحہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو دوستی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی مسجدوں میں آنے نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی قسم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. سن لے، تو بدعقیدہ ہماری نظر میں اس لیے ہے کیونکہ تو ہمارے نبی کا گستاخ ہے. تو ہمارے نبی کا گستاخ ہے. تو ہمارے نبی سے بغاوت اپنے دل میں پالے رکھا ہے. تو نے ہمارے نبی کی دشمنی کو اپنے دل میں پال رکھا ہے. تو نے اپنی منحوس زبان سے غوث و خواجہ کو مردہ کہا ہے. تو نے اپنی بدبخت اور منحوس زبان سے حضرت امام حسین کو تو نے غلطی پر کہا ہے. تو نے یزید کو جنتی کہا ہے. دشمن حسین کی عظمت بیان کر کے حسین کی عظمت کو تو نے گھٹایا ہے. سن لے، جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے، تو ہمارے نبی کا دشمن ہے، تو ہمارے نبی کا باغی ہے، تو اہل بیت کا باغی ہے، تو سرکاران اولیاء کا باغی ہے. اور جو سرکاران اولیاء کا باغی اور اولیاء اللہ اور امام حسین اور کربلا والوں کا جو دشمن ہو، جو رسول اللہ کا گستاخ ہو،
سن لے وہ بد عقیدہ ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بد عقیدے کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ یہ مسائل کو سمجھو. انہیں بد عقیدہ ہے, نہیں بد عقیدہ ہے, اس کو فاتحہ کی وجہ سے نہیں بڑھ رہے. سرکار کی گستاخی, کیا گستاخی کر رہا مول صاحب؟ اچھا ہی چلا بیچارہ, اتنی اچھی باڑی داڑھی چھوڑا, گھٹے مارا, ٹوپی, گستاخی کیا کر؟ بیٹھو ان کی صحبتوں میں, معلوم ہوتا. جو بیٹھے ان کو پوچھ لو, اب تم لوگ نکو جاؤ, ان کو پوچھو. انہیں بولتا کیا بولتا, 40 دن جماعت میں جا کے دین سیکھ کے آیا. سنو غور سے, سنو غور سے. جو لوگ ان کی صحبتوں میں چلے گئے ان کو بلاؤ, ادھر آؤ میاں بابو, تم یہاں ٹھہرو. کتنے دن جماعت میں جائے گا؟ 4 مہینے کا. 4 مہینے کا ٹھہرو. پوری قوم تمہارے کو ملنا چاہ رہی, تم اچھے جواب دے دو, ان لوگ پورے تمہارے ساتھ جماعت میں چلتے. جی جی بولو, بولو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ ارے یارو بازو والے کیا؟ غور سے سنو, ارے یار سنو, غور سے سنو. اس کو پوچھو بلا کے, کتنے دن کی جماعت ہے؟ 40 دن. 40 دن کی. ٹھہرو, بولو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ نہیں معلوم صاحب. بولو نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز کیسا پڑھنا؟ ارے باپ رے باپ, نہیں معلوم صاحب. 4 مہینے میں کیا سیکھا میاں پھر؟ نواقض وضو کس کو بولتے؟ ارے باپ رے باپ, نہیں معلوم صاحب. نواقض وضو نہیں معلوم. 4 مہینے جا کے نواقض وضو نہیں معلوم اس کو. وضو کیسا ٹوٹتا, کب ٹوٹتا, کچھ بھی نہیں معلوم. مسجد میں اگر احتلام ہو جائے, کیونکہ اکثر مسجدوں میں رہتے نا, تو پھر پاکی کے حکم کیا ہے؟ نہیں معلوم صاحب. ارے پھر کیا سیکھا میاں 4 مہینے میں؟ سیکھا مول صاحب, سیکھا, سیکھا مول صاحب, سیکھا. کیا سیکھا؟ بول جلدی بول. درگاہ کو نہیں جانا, جھنڈا نہیں چڑھانا, فاتحہ نہیں دینا, سلام نہیں پڑھنا, منتیں نہیں کرنا, میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالنا, جھنڈیاں نہیں لگانا. اوہ یہ دین ہے. میں تو یہ سیکھا مول صاحب, یہ ہے دین. اس کا نام اسلام ہے میرے بھائی. گستاخیاں سکھا رہے ہیں, بے ادبیاں سکھا رہے ہیں, اولیاء اللہ کی بغاوت دلوں میں پیدا, یہ دین ہے. یاد رکھو نوجوانوں, شرارت کا نام دین نہیں, محبت کا نام دین ہے. بے ادبی کا نام دین نہیں, ادب کا نام دین ہے. میں یہ جملہ کہیں کو بولا معلوم, میں ایک مرتبہ مدراس گیا تھا بیان کرنے کے لیے. ویسے تو سال میں 2-4 بار جاتا ہوں, مگر یہ جو بات سنا رہا ہوں اس وقت کی بات ہے, تقریباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. فلائٹ سے اترا, ہوٹل گیا, فریش ہو کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے ایک رضوی مولانا تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی میری خواہش تھی. بہت بہترین قاری تھے. ذرا جلدی چل بھائی بول کے ان کے پیچھے چلے گا. جا کے جو ہے بیچاروں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں بھی دیکھ کے, خطبہ چل رہا تھا, میرے کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئے. بولے آج مولانا بھی آ گئے, آج نماز پڑھ رہا, میں پڑھا ہوں. اب میرے بازو ایک انہیں ٹھہر گیا بھائی. آپ یقین مانیے اسی نماز تھی, اب تک یاد ہے میرے کو. اب ٹھہر گیا تو جان دو کیا کریں گے, اب بازو والا ہے, بازو ٹھہرا, لائٹ لے لو بول کے میں بھی لائٹ لے لیا. ٹھہرا تو ٹھہرا, کیا کر رہا معلوم, ہلو میری انگلی کو انگلی لگا رہا, یوں پیر کو, پیر سے چھیرا ہوں میری انگلی کو. بولا وہ حیدرآباد اچھا ہے بھائی, لوگ عزت کرتے, پیٹوں میں منڈیاں ڈالتے, ہاتھاں چومتے, عزت سے بٹھاتے. یہ کیا ہے, مسجد میں بلا کے اللہ کے سامنے ٹھہر کے لاتا مار رہا, پیر کو لگا رہا, میں یوں ٹھہرا ہوں, شریف آدمی چھیرا چھیرا چھیرا. کنفیوز ہو رہی, نماز غارت ہو جا رہی میری. میں خیرت سننے ٹھہرے ہوا ہوں, اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, بہترین نماز ہو جائیں گی آج, اللہ خوش ہو جائیں گا, میں ٹھہرے ہوا ہوں. انہیں میں کنفیوز کرتے جا رہا ہوں, چھیرا چھیرا. میں کیا کر رہا ہوں, 4 انگل, پہلے اپن شریف آدمی امام اعظم کے غلام, 4 انگل کا فاصلہ اپنے پیروں کے بیچ میں. اب میں کیا کر رہا, اور ہٹا لیا ادھر, 3 انگل ہو گئے. پھر یوں یوں کر کے پھر آ گیا نا, پھر آ کے پھر چھیرا. یہ کیا ٹینشن ہے رے, پھر میں پورا قریب کر لیا. بھائی اب انگل ہی نہیں ہے, بال بھی نہیں ہے, پورے پیرا چپک گئے. پھر ہلو یوں یوں جا کے پھر ہی آ گیا. انہیں نہیں سدھرتا, اس کا آپریشن ضروری ہے. پیر اٹھایا, اس کے پیر پہ رکھ دیا, خصہ ختم. چل, یہ نمازاں ہیں.
یہ نماز ہے؟ یہ لاتا مارنے کا نام نماز ہے؟ کون سی نماز پڑھ رہے تم لوگ؟ ہاں کون پڑھو بولے ایسی نماز تم لوگوں کو؟ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو لے کے آ کے بتا، ایک صحابی دوسرے صحابی کے پیروں کو پیراں لگائے تھے، نوز باللہ۔ اسلام تو ادب کا نام ہے میرے بھائی، لاتا مار لینے کا نام اسلام ہے؟ کتنی بدتمیز قوم ہے۔ میں انہیں کیسا ٹیپیکل سلام پھیرتے کہ بھاگ گیا۔ اگر انہیں رکتا تو دعا کے بعد میں اس سے ایک سوال کرنے والا تھا، بولا اچھا ہوا آج تیرے بازو میں ہوں، اگر خدا نہ خواستہ ادھر تیرا باپ رہتا اور ادھر تیرا دادا رہتا، دونوں پیروں سے دونوں کو یوں یوں چھیتا، ہو چھیتا ہوں اسلام، تو تیرا باپ بھی تیرا دادا بھی نماز توڑ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا ایسی اولاد پیدا ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا، بلکہ سوچتا تھا۔ کیوں؟ ارے اسلام تو ماں باپ کے قدموں کو چومنے کا تعلیم دیتا ہے، ادب کی تعلیم دیتا ہے، احترام کی تعلیم دیتا ہے، اور تو ایسا بیٹا ہے باپ کی گھر میں عزت کراؤں گا، مسجد کو بلا کے لاتا مار رہا۔ یہ کون سی نماز ہے لاتا مارنا؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا قصہ۔ میں پھر رہا ہوں، پورا ہندوستان پھر رہا ہوں، سمجھاؤ رے بڑے بھائی، کوئی سمجھا رہا بھی نہیں میرے کو۔ اور ایک نیا سسٹم دیکھا میں آج کل نمازوں میں، یہ کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، وضو کرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے باب الوضو میں، فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو شخص وضو کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے یہ کلمہ پڑھ لیں گا، جنت کے 8 دروازے اس کے واسطے کھل جاتے۔ آج کے بعد یہ عمل کرو، انگلی اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، برخاست۔ یہ کہیں کو اٹھا رہے ہیں انگلی؟ اللہ ایک ہے، اللہ یہ انگلی اٹھانا اس بات کی دلیل ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا، اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے بارے میں ہو گئی بات، انگلی گرا دو، خلاص۔ پورا کلمہ پڑھے تک اٹھانا نہیں ہے آپ کو، صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دے دو، انگلی۔ مسئلہ سمجھو، خدا کی قسم سمجھ جائیں گے، کچھ بھی ہوں گے، سلفی نہیں بن سکتے آپ۔ بات سمجھ رہے ہیں ہمیں؟ اشہد اللہ، اشہد پہ بھی اٹھانا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ایک ہے، بول دیے گرا دو، خلاص۔ اذان ہو رہی، موذن صاحب بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ سنتے ہیں، آپ کا کام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، چھوڑ دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ایک ہے۔ نماز میں بھی آپ بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ختم، اللہ ایک ہے، گواہی دے دیے، اللہ ایک ہے، اللہ گواہی دے دیے، چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں، یہ کیا سسٹم ہے بھائی؟ ارے بول صاحب آپ ایسا کیسا بولتے ہیں؟ حضور کرے سب بابا، اوہ حضور کرے، کئی کو کرے؟ حضور کے ہر عمل میں حکمت ہے، خدا کی قسم میرا نبی سب بابا، یہ میرے نبی کرے، مگر کئی کو کرے؟ اچھا ایک بات، کئی کو کرے، دوسری بات کیا ہر نماز میں کرے؟ کیا ہر نماز میں کرے؟ نہیں۔ خدا کی قسم پوری جماعت اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے، لا کے بتا دے حضور ہر نماز میں سب بابا کرے۔ انہیں نفل میں بھی کر رہا، سنت میں بھی کر رہا، فرض میں بھی کر رہا، واجب میں بھی کر رہا، تراویح میں بھی کر رہا، نماز جنازہ میں اچھا ہوا نہیں ہے تو اس میں بھی کرتا تھا۔ میت پریشان، یہ کیا قصہ ہے؟ کیا قصہ ہے یہ؟ میت پریشان۔ پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال سنو، سبحان اللہ، غور کرو، یعنی ہر نماز میں کر رہا، کیا حضور ہر نماز میں کرے؟ لا کے بتا رہے میرے بڑے بھائی، تو لے کے آ کے بتا، میں تیرے کو وعدہ کر رہا ہوں پورے چنتل میٹ کو میں کراتا ہوں سب بابا، تو میرے کو لے کے آ کے بتا پہلے۔ میں پورے ہندوستان میں بول رہا ہوں، ایک بھی نہیں آیا اب تک، میرے یہی باتوں سے ڈر رہے لگا رہی، اس کو نکو بلاؤ بول رہے ہیں۔ ایک وقت سرکار کرے سب بابا، مگر کئی کو کرے؟ سنو، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے،
سرکار نماز پڑھائے تو کیا ہوا؟ شیاطین کا ایک ٹولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو سرکار کیا کرے؟ اپنی انگلی سے نماز میں شیطانوں کو مارے، ابلیس کو ایسا مارے سرکار. یہ کیا ہے؟ مارے. یہ سبابہ کیا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا نہیں. یہ سرکار شیطان کو مار رہے ہیں نماز کی حالت میں، انگلی سے مارے سرکار شیاطین کو. بات سمجھیں؟ اب دیکھو مارے بولے تو آپ کو اب اس کو مذاق نہیں دکھ رہا ہے. مارے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہے نہیں ہے نہیں ہے، یہ مذاق دکھ رہا ہے. یہ مذاق شیطانوں سرکار کیا کرے؟ انگلی سے مارے. اس کو میں یہ بات بولا تو انہیں کیا بولتا؟ ہم بھی وہ کر رہے مول صاحب. تو کیا کر رہا؟ ہم بھی شیطان کو مار رہے ہیں. بولا واہ مولا تیری قدرت کے قربان جاؤں، کیا قانون ہے مولا تیرا. کیونکہ ان کی جماعت کے ملاؤں نے، مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے. اللہ نے کہا اچھا میرے نبی کا خیال نماز میں نہیں لاتا، لے دادا حضرت کا خیال لا لے، سب بابا کا کہیں کر. حضور شیطان کو مار، تو کس؟ میں بھی شیطان کو مارتے رہے. تو امیر صاحب کو تو مارتے رہے، چھوڑنا نہیں. تو پکڑ کے بیٹھ، حفیظہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے مضبوط. یہ قانون الہی ہے. ان لوگ بولے نماز میں نبی کا خیال لے آنا. ابھی مار رہا کس کو؟ شیطان کو مار رہا. تو سوچ کے مار رہا ہوگا نا، شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان کو. یہ ہے قانون میرے بھائی. حضور نبی پاک علیہ السلام کرے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، مگر تیرے جیسا نہیں کرے ہمیشہ. وہ سرکار کی شان تھی، وہ سرکار کا معاملہ تھا، سرکار کی جو ہے رحمت تھی. سرکار پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کی نماز کو بچانے کے لیے مارے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے بھائی، خود امام بخاری اس حدیث سے متفق نہیں ہے جو حدیث سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے. امام بخاری کو یہ جو حدیث ملی نا، 3 کوفیوں سے ملی. یہ جو سینے پہ باندھنے کی حدیث ہے، رسول اللہ کا اس عمل کو ایک صحابی نے بیان کیا، صحابہ کے بعد 3 کوفیوں نے بیان کیا. کتنے کوفی؟ اس میں ایک تابعی بھی ہے، 2 تبع تابعی ہیں. اس کے بعد حضرت امام بخاری کو حدیث ملی، کوفہ والے. اور امام بخاری خود کہتے ہیں یہ حدیث مجھے اگر حضرت خزیمہ سے نہیں ملتی تو میں اس کو بخاری میں نقل نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے کوفیوں پر اعتبار نہیں ہے، کوفیوں پہ میں اعتبار ہی نہیں کرتا. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوفہ والا مجھے 1000 حدیثیں بھی دے دے تو میں اس میں سے 990 حدیثوں کو رد کر دوں گا، کیونکہ میں کوفہ والوں کو باعتبار نہیں سمجھتا. اور اگر 10 بھی لوں گا تو قبول نہیں کروں گا، شک کروں گا بول رہے ہیں. اور یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری شریف میں امام بخاری لائے ہیں، یہ کوفیوں سے روایت کردہ حدیث ہے. خود امام بخاری اس حدیث کو نہیں مانتے. چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے امام بخاری حدیث لائے، مگر کیا امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز. خود امام بخاری سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے، امام بخاری سینے کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، کیونکہ امام بخاری امام شافعی کے مخالف تھے. انہوں حدیث جمع کر کے انہوں عمل نہیں کرا، تو کہیں کو پیچھے پڑا رہے اس کے. انہوں بخاری میں حدیث لائے مگر انہوں خود وہ حدیث پہ عمل، کہ تو کہیں کو لگایا اس کے پیچھے. مسائل کو سمجھو. تم لوگ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، جمعے کو جلدی نہیں آتے، اس لیے تم لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہے. اس لیے نے کیا کہا تم کو جا بلا صحیح حدیث، تم پریشان، ارے باپ رے باپ صحیح ہے تو سب غلط ہے سمجھ رہے تم. ویسا نہیں ہے، دین کچھ اور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث جمع کرنا امام بخاری کا کام ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، چلیے اب یہ امام بخاری کی یہ سینے پہ ہاتھ بندھنے کی حدیث مل گئی، انہیں اس پہ عمل کر رہا نہیں کر رہا؟ بولو نا بھائی، کر رہا. اب میں بخاری کی ایک حدیث بتاتا ہوں. پہلے حدیث عمل کرتا کیا؟ میں بتاتا ہوں ایک حدیث. وہی بخاری میں باب الطہارت میں ایک حدیث شریف، باب الوضو میں ایک حدیث شریف ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ بتا رہا ہوں، کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے. کیا کرے؟ اب اہل حدیث والا کھڑ کے کرتا بیٹھ کے کرتا؟ اب کیا معلوم، انہیں اتنا ضدی ہے، کھڑ کے کرنے کو بھی کم نہیں ہے. انہیں بہت خطرناک ہے، ڈینجر پیس ہے یہ.
بخاری میں ہے میرے بھائی، مگر عمل پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں کرتا. بخاری کی حدیث ہے مگر عمل، کیونکہ حدیث ہے مگر کیا سچویشن تھا، اس وقت کیا حالات تھے، اس وقت کا موقع کیا تھا، اس وقت کی کیفیت کیا تھی، وہ حدیث لکھنے والے امام بخاری بیان نہیں کرتے. وہ سچویشن کو امام اعظم بیان کرتے ہیں، وہ حالات کو امام مالک بیان کرتے ہیں، وہ حالات کو امام شافعی بیان کرتے ہیں، اس کیفیت کو امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، مگر خدا کی قسم اس حدیث پر امت کا ہر فرد عمل نہیں کر سکتا، ہر نوجوان عمل نہیں کر سکتا، ہر صحت مند والا عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے جب کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا اس وقت آقا علیہ السلام کی علالت آقا علیہ السلام کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آقا علیہ السلام کے قدوم مبارک زمین پر رکھے نہیں جا رہے تھے. صحابہ اکرام کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر حضور تشریف لے گئے ضرورت خانہ، اور دیوار سے ٹیکا لے کر حضور نے ضرورت فرمائی کیونکہ گھٹنوں کا شدید درد تھا. تو یہ حدیث بخاری میں ہے مگر گھٹنوں کے درد کا ذکر نہیں ہے، علالت کا ذکر نہیں ہے. دیکھنے والے صحابی نے دیکھا، بیان کیا، راوی سنا، دوسرے کو بیان کیا، دوسرے نے سنا، تیسرے کو بیان کیا، تیسرے نے سنا، امام بخاری کو بیان کیا. امام بخاری دیکھے بیان کرنے والے راویوں کی چین صحیح ہے، ایتھنٹک ہے، حدیث کو بخاری میں جمع کر دیے، مگر امام بخاری یہ نہیں بولے، یہ کر نہیں بولے، یہ کر نہیں بولے، خود امام بخاری بھی اس پہ عمل نہیں کرے. بلکہ کیا ہوا، عبداللہ بن مبارک نے جب تحقیقات کی، انہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ سے ملا، بڑے بڑے تابعیوں سے ملے، امام اعظم ملے، تحقیق کرنے لگے یہ کیا بات ہے، ایسا عمل کیوں ہوا. تو جواب ملا یہ حدیث ضرور ہے لیکن اس وقت کی ہے، اس سچویشن کی ہے، اس حالات کی ہے جب رسول